تواضع تکن کالنجم لاح لناظر علی صفحات الماء وهو رفیع ولا تکن کدخان یعلو بنفسه الی طبقات الجو وهو وضیع۔ یہ شاعر کا کلام ہے اور اس کلام میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی غرور نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے انسان بعض اوقات غرور کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمتیں مجھے اپنی طرف سے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کے پاس جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لمن اتبعك من المؤمنین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو پھر سب سے پہلے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو بلائیے اور ان کو ڈرائیے اللہ کے عذاب سے، اور اس کے بعد آپ کی جو اطاعت کریں گے، آپ کے جو ماننے والے ہوں گے تو ان کے ساتھ آپ نرم رویہ اختیار کیجیے۔ یہ جو نرم رویہ ہے یہ آپ کو دعوت میں کام آئے گا، یہ آپ کو دعوت میں فائدہ دے گا۔ چونکہ نبی بننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سامنا کرنا پڑا وہ مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری باتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں پر پریشان ہوتے تھے، یا یہ لوگ کیوں نہیں ایمان لاتے ہیں اس پر بھی پریشان ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان پر پریشان مت ہو جائیے، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور آپ اپنے تابع داروں کو، آپ اپنے جو مومن جو صحابہ ہیں ان کے لیے آپ نرمی کا طریقہ اختیار کیجیے۔ عاجزی کس کو کہتے ہیں؟ عاجزی کہتے ہیں اپنی حیثیت کو پہچاننا، اپنی اصلیت کو پہچاننا اور دوسروں کے ساتھ اخلاق و محبت سے پیش آنا، اس کو کہتے ہیں عاجزی۔ اس کے برعکس جو ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو برتر سمجھے، اگر اس کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملی لیکن اس کے بعد وہ باقی لوگوں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی اصلیت کو پہچانے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ۔ اس لیے انسان جب بھی اس کو کوئی نعمت ملے، کوئی چیز ملے، کوئی عہدہ ملے، اس کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، اس کو اپنی حیثیت کو پہچاننا چاہیے، اس کو اپنی اصلیت کو پہچاننا چاہیے، اسی کو عاجزی کہتے ہیں۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی ہے وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے جو کسی بندے کو معاف کرتا ہے غلطی پر۔ تیسری بات آپ نے فرمائی وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جب بھی کوئی بندہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، الا رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو ایک شاعر ہمیں بہترین بات سمجھاتا ہے تواضع تکن کالنجم لاح لناظر، اے بندے تواضع اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو۔ جب آپ عاجزی اختیار کرو گے تو تم بن جاؤ گے تارے، تم اس تارے کی مانند بن جاؤ گے، لاح لناظر، جو شخص کسی دیکھنے والے کو پسند آتا ہے، دیکھنے والے کے لیے وہ چمکدار تارا ہوتا ہے، ایسا بنو، ایسی بلندی اختیار کرو۔ وہ تارا جو ہے نا علی صفحات الماء وهو رفیع، وہ تارا اگر پانی میں بھی دکھائی دے گا، کسی گندے نالے میں بھی دکھائی دے گا، لیکن وہ تارا تارا ہی ہوتا ہے، تارا وہاں بھی چمکتا ہے۔ ولا تکن کدخان یعلو بنفسہ، دھوئیں کی طرح مت بن جاؤ۔ جب کوئی شخص آگ جلاتا ہے نا، دھواں اٹھتا ہے اور وہ بلندی کی طرف جاتا ہے، لیکن کوئی اس کی عزت ہوتی ہے؟ دھوئیں کی کوئی عزت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ وَلَا تَكُنْ كَدُخَانٍ يَعْلُو بِنَفْسِهِ إِلَى طَبَقَاتِ الْجَوِّ وَهُوَ وَضِيعٌ، وہ بلندیوں کی طرف جاتا ہے، دھواں اڑتا جاتا ہے، لیکن وَهُوَ وَضِيعٌ، لیکن وہ بالکل بے قدر ہوتا ہے۔ یعنی انسان کو کسی چیز کو مل کر، کوئی چیز اس کو عطا ہوئی ہے اللہ کی جانب سے، چاہے وہ نوکری ہے، چاہے وہ بزنس ہے، چاہے وہ کوئی چیز ایسی ہے
لیکن بعد میں یہ انسان اڑتا جاتا ہے، لیکن اس انسان کو دنیا کی طرح نہیں ہونا چاہیے، اس کو چمکنے والے ستارے کی مانند ہونا چاہیے۔ ارے غرور کس بات کا کرنا ہے؟ غرور کس بات کا کرنا ہے؟ کیا ہے تمہارے پاس جو کیا تمہارے پاس کوئی ابدی نعمت مل گئی ہے؟ یہ نوکری، یہ بزنس، یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ غرور کس بات کا؟ اور جو قرآنک ایڈوائس ہمارے لیے اس میں یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ عاجزی سے رہنا چاہیے اور ہمیں اصلیت کو پہچاننا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔